بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے معاملے میں ہم بہت الجھے ہوئے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری دعا اور ہمارا وظیفہ کنفیوز رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، پہلے تو ہم دعا کا اور وظیفے کا فرق سمجھ لیں۔ دعا کیا ہوتی ہے، وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ دعا کے اندر ہم اللہ کریم سے التجا کرتے ہیں، وظیفے میں ہم اصرار کرتے ہیں۔ دعا کے اندر کہتے ہیں اللہ چشمہ بھی چاہیے، یا اللہ کتاب بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے، مختلف چیزیں ایک وقت میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وظیفے میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ وظیفے میں کسی ایک چیز پر اصرار ہوتا ہے۔ ہماری وظیفے کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو خود کنفیوز ہوتے ہیں تو ہمارا وظیفہ بھی کنفیوز ہوتا ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں، آپ گھر سے باہر نکالیں، آپ رکشے والے کو کہیں بھائی مجھے کہیں جانا ہے، رکیں ایک منٹ، رکشے والا آپ کے برابر میں رک جائے گا۔ آپ اس سے کہیں مجھے جانا ہے، مثلاً آپ میرپور خاص میں ہیں اور میرپور خاص میں روڈ پر آپ رکشے کو روکتے ہیں اور رکشے والے کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ہیرآباد جانا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں مجھے مہاجر کالونی جانا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں سیٹلائٹ ٹاؤن جانا ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں کھارپاڑے جانا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں مجھے آدم ٹاؤن جانا ہے۔ آپ ایک منٹ میں آدھے درجن سے زیادہ رکشے والے کے سامنے نام لیں گے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ تو رکشے والا کیا ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا۔ کنفیوز ہونے کے بعد وہ کہے گا بھائی آپ کو جہاں جانا ہے جائیں، مجھے تو آپ کی دماغی صحت پر شبہ ہونے لگا ہے، آپ تو مجھے پاگل لگتے ہیں، ایسے بندے کو میں نہیں لے کر جاتا، آپ خود ہی چلے جائیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ہمارے مائنڈ کو، ہمارے تحت الشعور کو، دماغ جو بھی دنیا کے اندر، دنیا میں جو بھی چیز ہے کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، بغیر قانون کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے دعا کی یا وظیفے کی قبولیت کا بھی ایک قانون رکھا ہے۔ لاشعور جب تک آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں کرے گا، آپ بہت ساری چیزیں ایک دم مانگ رہے ہیں، تو تحت الشعور کو اللہ نے ایک قانون کے تحت جوڑا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو کلیئر کریں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہوگا، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر آگے بات بنے گی۔ تو آپ اپنے دعا کو پہلے کلیئر کریں کہ مانگنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ خود کلیئر ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ کے تحت الشعور کو حکم کریں گے جی اب یہ بھی مانگنا چاہتا ہے۔ اگر آپ خود کنفیوز ہیں تو مثلاً اس طرح مانگنا چاہ رہے ہیں، اولاد نہیں ہے آپ کو، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرما دے، پھر اس اولاد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایک تصور کر رہے ہیں، اب تصور میں 10 چیزیں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں، تو آپ کی دعا، آپ کا وظیفہ کنفیوز رہے گا۔ اس لیے جب کسی خاص چیز کے لیے دعا کریں، ایک تو عمومی دعا ہوتی ہے جس کے اندر ساری ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ عمومی دعا ہے۔ وظیفے کے اندر ہم خصوصی التجا کرتے ہیں اللہ کریم سے۔ جب اللہ کریم سے التجا کرتے ہیں تو اس چیز کی التجا کریں جو کلیئر ہے۔ مثلاً اولاد کے لیے مانگنا ہے تو آپ جیسے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، ایک وظیفہ عموماً بتلایا جاتا ہے۔ آپ جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو پورا تصور کریں کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اب آپ وظیفہ یہ کر رہے ہیں ساتھ میں کار کا بھی، کہ کار بھی مجھے مل جائے، ساتھ کے اندر مجھے مکان بھی مل جائے، ساتھ میں میرا کاروبار بھی اچھا ہو جائے۔ ایسے نہیں کرنا۔ جب کوئی وظیفہ کرے کسی خاص چیز کے لیے اس کا تصور رکھیں اور اس کو بالکل الجھے نہیں، بالکل کلیئر کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں جو چک مانگ رہے ہیں پہلے ایک لائن میں لکھ رہے ہیں، اس لائن کو یاد کر لیں، اسی لائن کو من میں گنگناتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی وظیفہ اور آپ کا دعا کنفیوز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ کی اور آپ کو بھی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ۔